السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی، ایمان کی تکمیل کے لیے جس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو معبود ماننے کے ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ اس کے علاوہ کسی کو حقیقی معبود نہ سمجھا جائے، اسی طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی اور رسول ماننے کے ساتھ ساتھ یہ ماننا بھی ضروری ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول اور نبی ہیں۔ آپ کے آخری نبی ہونے کا بیان قرآن اور احادیث میں اس کثرت اور وضاحت سے آیا ہے جس میں کسی قسم کی تعویل کی گنجائش نہیں ہے اور نہ ہی انکار کی گنجائش ہے۔ اس مسئلے میں ہر دور کے مسلمانوں کا اجماع رہا ہے، بلکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا جس مسئلے پر سب سے پہلے اجماع ہوا وہ بھی یہی ہے۔ اللہ رب العزت کا قرآن کریم میں ارشاد ہے: ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین وكان اللہ بكل شيء عليما، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، ہاں اللہ کے رسول ہیں اور سب نبیوں کے آخری نبی ہیں، خاتم النبیین والمرسلین ہیں، اور اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ اس اعلان خداوندی کے بعد کسی کا منہ نہ رہا کہ وہ نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرے، لیکن افسوس اس قدر صریح ارشاد کے باوجود متعدد ایسے کم بخت لوگ پیدا ہوتے رہے جنہوں نے اس مقام عالی شان کو اپنی ہوس کا شکار بنانے کی کوشش کی، لیکن کمال دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے موقعوں پر ہمیشہ ایسے جیالے پیدا کیے جنہوں نے ان ملعونوں کو دھول چٹا دی اور ان کے تمام جھوٹے دعووں اور دلیلوں کا دندان شکن جواب دیا۔ یہ عقیدہ روز روشن کی طرح آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی اور رسول ہیں۔ قرآن کریم کی آیات اور احادیث شریفہ سے بالکل واضح طور پر یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی اور رسول ہیں۔ ساتھ ساتھ اللہ کے نبی نے یہ بھی پیشن گوئی فرما دی تھی کہ میرے بعد ایسے دجال لوگ پیدا ہوں گے جو نبوت کا دعویٰ کریں گے، اپنے نبی ہونے کا دعویٰ کریں گے، اپنے رسول ہونے کا دعویٰ کریں گے، لیکن وہ جھوٹے ہوں گے، کذاب ہوں گے۔ وہ اپنے آخری نبی ہونے کا دعویٰ کریں گے لیکن ان کا دعویٰ جھوٹا اور باطل ہوگا۔ انہی جھوٹے دجالوں میں سے ایک دجال ہے جس کا نام مرزا غلام احمد قادیانی ہے۔ جتنے بھی نبوت کا دعویٰ کرنے والے آئے، جنہوں نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا، ان سب نے چند دعوے کیے۔ کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا، کسی نے آخری نبی ہونے کا دعویٰ کیا، کسی نے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا، کسی نے عیسیٰ مسیح ہونے کا دعویٰ کیا، لیکن ان میں سب سے بڑا دجال اور سب سے بڑا مکار اور سب سے زیادہ دعوے کرنے والا، دعووں کی جھڑی لگا دینے والا مرزا احمد قادیانی کے دعوے سنیے۔ اس کے دعوے سن کر آپ بھی اپنا سر پیٹ لیں گے۔ مرزا غلام احمد قادیانی دعویٰ کرتا ہے کہ میں محدث ہوں، میں امام ہوں، امام الزماں ہوں، مجدد ہوں، میں مسیح مسیح ہوں، مریم ہوں، مسیح موعود ہوں، ملہم ہوں، حامل وحی ہوں، مہدی ہوں، حارث موعود ہوں، رجل فارسی ہوں، سلمان ہوں، چینی الاصل موعود ہوں، خاتم الانبیاء ہوں، خاتم الاولیاء ہوں، خاتم الخلفاء ہوں، حسین سے بہتر ہوں، حسنین سے افضل ہوں، مسیح ابن مریم سے بہتر ہوں، یسوع کا ایلچی ہوں، رسول ہوں، مظہر خدا ہوں، مانند خدا ہوں، خالق ہوں، نطفہ خدا ہوں، خدا کا بیٹا ہوں، خدا کا باپ ہوں، خدا مجھ سے ظاہر ہوا اور میں خدا سے ظاہر ہوا، تشریعی نبی ہوں، آدم ہوں، شیش ہوں، نوح ہوں، ابراہیم ہوں، اسحاق ہوں، اسماعیل ہوں، یعقوب ہوں، یوسف ہوں، موسیٰ ہوں، داؤد ہوں، عیسیٰ ہوں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا مظہر اتم ہوں، ذوالقرنین ہوں، احمد مختار ہوں، بشارت اسم ہوں، احمد کا مصداق ہوں، میکائیل ہوں، بیت اللہ ہوں، آریوں کا بادشاہ ہوں، کلکی اوتار ہوں، شیر ہوں، شمس ہوں، قمر ہوں، محیی ہوں،
ممیت ہوں، صاحب اختیارات کن فیکون ہوں، اشبع الناس ہوں، معجون مرکب ہوں، داعی الی اللہ ہوں، سراج منیر ہوں، متوکل ہوں، آسمان اور زمین میرے ساتھ ہیں، وجیہ حضرت باری ہوں، زائد المجد ہوں، محی الدین ہوں، مقیم الشریعہ ہوں، منصور ہوں، مراد اللہ ہوں، اللہ کا محمود ہوں، یعنی اللہ میری تعریف کرتا ہے، نور اللہ ہوں، رحمت للعالمین ہوں، وہ ہوں جس سے خدا نے بیعت کی۔ غرض دنیا میں جو کچھ تھا مرزا غلام احمد قادیانی ہی تھا، لیکن سوال یہ ہے یوں تو مہدی بھی ہو، عیسیٰ بھی ہو، سلمہ بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ تو مسلمہ بھی ہو۔ یہ مرزا غلام احمد قادیانی نے ریکارڈ کی جھڑی لگا دی، دعووں کی جھڑی لگا دی، اتنے دعوے کیے کہ آج تک کسی نبی کسی رسول نے جعلی فرضی نبی ہو، خود ساختہ نبی ہو یا اصلی نبی ہو کسی نے اتنے دعوے نہیں کیے۔ اور اصلی نبی کیوں کرتے؟ وہ تو اللہ کے بھیجے ہوئے تھے، اللہ کے محبوب تھے، جو عہدہ انہیں اللہ نے دیا تھا اس کا انہوں نے دعویٰ کیا۔ لیکن خود ساختہ جتنے بھی نبی آئے، جتنے بھی دجال آئے، جتنے بھی کذاب آئے، ان سب کا ریکارڈ مرزا غلام احمد قادیانی نے توڑ دیا، جن کے دعووں کی تعداد تقریباً 84 پہنچتی ہے۔ اتنے دعوے کسی نے نہیں کیے۔ اگر ہم سرسری طور پر دیکھیں تو دنیا کے اندر جتنے بھی فرضی اور جعلی دعوے کرنے والے آئے، انہوں نے ایک ہی دعویٰ کیا، زیادہ سے زیادہ 2 یا 3 تک تعداد پہنچی، لیکن مرزا غلام احمد قادیانی نے سارے دعوے کر ڈالے اور سارے ریکارڈ توڑ ڈالے۔ اب اس انگریزی نبی کا ایک واقعہ سنا دیتا ہوں، جس سے پتہ چلتا ہے کہ انگریزی نبی، یہ فرضی نبی، یہ خود ساختہ نبی، یہ دجالوں میں سب سے بڑا دجال کس قدر ملعون اور مردود تھا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کی عقل کس طرح بنائی تھی، کس طرح خبط العقل انسان اپنے آپ کو نبی کہلانے لگا، اس واقعے سے معلوم ہوگا۔ احمق نبی کی احمقانہ عادتیں کچھ اس طرح تھیں۔ سیرت المہدی حصہ دوم میں مرزا بشیر احمد قادیانی لکھتا ہے کہ جرابیں آپ سردیوں میں استعمال فرماتے اور ان پر مسح فرماتے۔ بعض اوقات زیادہ سردی میں آپ 2 جرابیں اوپر تلے چڑھا لیتے، مگر بارہا جراب اس طرح پہن لیتے کہ وہ پیر پر ٹھیک نہ چڑھتی، کبھی تو سرا آگے لٹکتا رہتا اور کبھی ایڑی کی جگہ پیر کی پشت پر آ جاتی، کبھی ایک سیدھی ایک الٹی۔ اگر جراب کہیں سے پھٹ جاتی تو بھی مسح جائز رکھتے، بلکہ فرماتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب ایسے موضوع پر مسح کر لیا کرتے تھے جن میں سے ان کی انگلیوں کے پوٹے باہر نکلے رہا کرتے تھے۔ دیکھیے سیرت المہدی حصہ دوم صفحہ 418 میں۔ یہاں پر مرزا غلام احمد قادیانی نے کس طریقے سے دجل و فریب سے کام لیا ہے، کس طریقے سے انہوں نے اپنے مریدوں کو بیوقوف بنایا ہے۔ اسی طریقے سے مرزا بشیر احمد قادیانی لکھتا ہے کہ کپڑوں کی احتیاط کا یہ عالم تھا کہ کوٹ، صدری، ٹوپی، عمامہ رات کو اتار کر تکیے کے نیچے ہی رکھ لیتے، اور رات بھر تمام کپڑے جنہیں محتاط لوگ شکن اور میل سے بچانے کو الگ سے کھوٹی پر ٹانگ دیتے ہیں، وہ بستر پر سر اور جسم کے نیچے مل جاتے، اور صبح وہ ان کی ایسی حالت ہو جاتی کہ اگر کوئی فیشن کا دل دادا اور سلوٹ کا دشمن ان کو دیکھ لے تو سر پیٹ لے۔ موسم گرما میں آپ دن کو اور رات کو تو اکثر کپڑے اتار دیتے اور صرف چادر اور لنگی آپ باندھ لیتے۔ گرمی دانے بعض دفعہ بہت نکل آتے تو اس کی خاطر بھی کرتا اتار دیا کرتے۔ تہبند اکثر نصف ساق تک ہوتا تھا اور گھٹنے سے اوپر۔ ایسی حالتوں میں مجھے یاد نہیں کہ آپ برہنہ ہوئے ہوں۔ دیکھیے سیرت المہدی حصہ دوم صفحہ نمبر 419۔ مرزا بشیر کے تحریر کے مطابق یہ انگریزی کمپنی کا فراڈی نبی اور مسیح اتنا ان پڑھ، جاہل اور بیوقوف تھا کہ اس کو اپنے کپڑوں کی بھی پرواہ نہیں تھی، اور کپڑوں کو سوتے وقت تکیے کے نیچے ہی رکھ لیا کرتا تھا،
اور پھوڑے پھنسیوں کی یہ فیکٹری مرزا غلام احمد قادیانی اپنی پھنسیوں کی وجہ سے اپنے صدر کو بھی کھول لیا کرتا تھا۔ مرزا بشیر لکھتا ہے کہ میں نے کبھی آپ کو برہنہ دیکھا ہو یہ یاد نہیں۔ اس کا مطلب مرزا غلام احمد قادیانی برہنہ ہوا ہے، لیکن مرزا بشیر کو یاد نہیں ہوا کب برہنہ ہوا ہے۔ البتہ صدر کھولنے کا تو خود مرزا بشیر نے لکھ دیا ہے کہ مرزا بشیر لکھتا ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی صدر کھول لیا کرتے تھے، اکثر نصف ساق تک ہوتا تھا اور گھٹنوں سے اوپر۔ اس کا مطلب ملعون مرزا احمد ننگا بھی ہو جاتا تھا، لیکن لکھنے والے کو یاد نہیں رہا ننگا ہونا۔ البتہ گھٹنوں سے اوپر تہبند کر لیا کرتا تھا، یعنی سطر کھول لیا کرتا تھا۔ واہ نبی، سوچتا ہوں ایسے ملعون اور جھوٹے نبی کو ماننے والے لوگ کس دنیا سے آئے ہوں گے۔ اسی طریقے سے مرزا غلام احمد قادیانی کی عقل اللہ تعالیٰ نے سلب کر لی تھی، اس کو کچھ نہیں پتہ تھا۔ کوٹ کے بٹن یہ صدری میں لگا لیا کرتا اور صدری کے کوٹ میں۔ اسی طریقے سے موزوں کا بھی پتہ نہیں ہوتا تھا، کبھی موزے الٹے پہن لیے کبھی سیدھے، کبھی ایڑی کی جگہ پشت پر آ جاتی اور پشت کی جگہ ایڑی پر چلی جاتی۔ یہ میں نہیں کہتا، یہ خود مرزا بشیر احمد قادیانی، جسے قادیانی خبیث قمر الانبیاء لکھتے ہیں، اپنے قلم سے یہ تحریر کر رہا ہے۔ اس انگریزی نبی کی عقل کی داد دینی ہوگی کہ اس کو موزوں تک کا احساس نہیں تھا کہ اس نے کیسے پہن رکھے ہیں۔ یہ باتیں نبوت کی شان کے منافی ہیں۔ ایسا کوئی نبی ہو ہی نہیں سکتا جو ہسٹیریا کا مریض ہو اور اس کا دماغی توازن خراب ہو، دماغی مریض ہو اور اسے دماغی دورے بھی پڑتے ہوں۔ لیکن یہاں اس دجال لعین کو دماغ کے دورے بھی پڑتے تھے، اور یہی نہیں امراض کی فیکٹری تھا یہ۔ اللہ تعالیٰ پوری امت مسلمہ کی اس دجال سے حفاظت فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔